الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیری فوائد بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، یعنی کھلے کافروں کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا اور جنت و جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ان سے متعلق چند اہم باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی یہ کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کفر ہے۔ دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ یعنی علیحدہ سے ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز و صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا ہے۔ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں۔ یعنی غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اس چیز کو نہ حواس خمسہ سے، یعنی جو ہمارے 5 حسیات ہیں، نہ اپنے حس کے ذریعے سے، حسیات کے ذریعے سے، اور نہ ہی عقل کے ذریعے سے جان سکیں، وہ غیب ہے۔ غیب کی 2 قسمیں ہیں، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے۔
اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے غیب بتانے ہی سے ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں غیب کی دو قسمیں معلوم ہوئیں کہ ایک قسم وہ ہے کہ جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرا یہ کہ جس کے حاصل ہونے پہ دلیل موجود ہو، جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور قوموں کے احوال وغیرہ، قیامت کے قائم ہونے کے یعنی معاملات، واقعات وغیرہ جو بھی بیان ہوئے قرآن و احادیث میں، تو یہ جو ہے یہ علم غیب کی دوسری قسم ہے۔ پانچویں بات جو ہمیں یاد رکھنے والی ہے ان آیات کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے۔ یعنی کسی کو ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب عطا نہیں کیا ہے بلکہ یہ خود سے جانتا ہے، تو یہ قطعی طور پر کفر ہے۔ چھٹی بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسا کہ خود قرآن و حدیث میں اس موضوع پر مزید یعنی اس موضوع پر جو ہے وہ بیانات اور دلائل موجود ہیں۔ اور انشاءاللہ مزید اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں مزید ہم وضاحت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مزید اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، نماز کے فرائض، سنن، مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی کا دل غیر اللہ کے خیال سے فارغ ہو کر ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ نماز قائم کرنے کے حوالے سے قرآن و احادیث میں بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں، چنانچہ ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث ہم سنیں گے، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ بخاری شریف میں کتاب الوضو باب الوضو میں حدیث بیان ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس طرح وضو کی طرح وضو کیا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔